اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک سے آپ کی خیریت کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک تمام مسلمان بہنوں کے بھائیوں کے جو بھی مسائل ہیں اپنے حبیب کے صدقے سے ان مشکلات کو حل فرمائے۔ بڑے عرصے کے بعد آج موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں، کیونکہ آج کل یہ اس طرح کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ رہا تھا۔ بہت سے ایسے مریض تھے جو یہ مسئلہ بیان کرتے تھے کہ جب رات کو ہم سو جاتے ہیں تو سوتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے جسم کے اوپر شدید بوجھ کسی نے ڈال دیا ہے۔ سانس کا بند ہو جانا، سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم کے اوپر کسی چیز کا دباؤ آ گیا ہے یا کسی نے وزن ڈال دیا ہے۔ کوشش کرنے کے باوجود بھی حرکت نہیں کر سکتے، اور چاہ کر بھی کوئی قرآنی آیات تلاوت کرنے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو بجائے مسئلہ حل ہونے کے دباؤ اور شدید بڑھ جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس کو میڈیکلی طور پر بھی ڈاکٹروں کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ شاید کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے، اور سائنس بھی آپ کی جو ہے وہ اس چیز کو دماغ کا فالج کہتی ہے کہ آپ کا جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو جو دماغ آپ کا ہوتا ہے اس کے آپ گہری نیند میں جب سوتے ہیں تو ایک تو آپ کی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ شدید گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے جب آپ گہری نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس درمیان کی جو سٹیج ہے اس وقت جب آپ ہوتے ہیں کروٹ لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے اس پہ فالج کا اٹیک، پیرل جس سے آپ بولتے ہیں، آپ کو ایک اٹیک سا آتا ہے اور دماغ سن ہو جاتا ہے۔ لیکن آج سے کئی سال پہلے جب سائنس اس چیز کی تحقیق میں نہیں تھی تو لوگ اس کو عملیات، کچھ جادو جنات، بھوت پریت کی طرف ترجیح دیتے تھے۔ تو میرے دوستو، آج اسی ٹاپک کے اوپر تھوڑی دیر کا میں آپ کا ٹائم لوں گا، اور جتنی اللہ پاک نے مجھے جو علم عطا کیا ہے، جو میں نے اپنے استاذہ اکرام سے علم سیکھا ہے روحانیت کا، جتنا عرصہ مجھے ہو گیا ہے لوگوں کا علاج کرتے ہوئے، جو میرا تجربہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلی بات، میرا جو سوال ہے، سائنس کو میں غلط نہیں کہتا، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ دماغ سن ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو آپ کی دماغی کیفیت ہے وہ فالج کی حالت میں چلی جاتی ہے، اس میں آپ غنودگی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جس وقت یہ سٹیج کسی مریض کے اوپر آتی ہے تو جو سب سے زیادہ اس کی چیز کام کر رہی ہوتی ہے وہ اس کا دماغ ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو دماغ ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت وہ کوشش کرنا چاہتا ہے اپنا ہاتھ اٹھانے کا، اپنے پاؤں اٹھانے کا، سانس لینے کا، تو وہ نہ اس کا ہاتھ ہلتا ہے، نہ ٹانگیں ہلتی ہیں، نہ جسم ہلتا ہے، اس کا پورا جسم ساکت ہوتا ہے، لیکن اس کا صرف دماغ ہی تو کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو اس وقت اب اس میں سائنس کہتی ہے کہ اس کو کھڑکی سے لگتا ہے کہ کوئی چیز اندر آئی ہے، اور اس کا گلا دبایا ہے، پھر ایک دم اس کو جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ بلندی سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اب جس کے گھر میں کھڑکی نہیں ہے، جس کے کمرے میں کھڑکی ہی نہیں ہے، تو اس کو کھڑکی سے کبھی بھی چیز آتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، اس کا جو علامات ہیں وہ الگ سے ہوں گی۔ اس کو ایک دم جب وہ سو رہا ہوگا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، اس کے جب جسم پہ دباؤ اور جب اس کے جسم پر بوجھ محسوس ہوگا تو وہ اس ٹائم اٹھا ہوا ہوگا، اور اس کو اپنے کمرے میں چیزیں محسوس ہوں گی باقاعدہ۔ اسے ایسا لگے گا کہ میرے ارد گرد کچھ چیزیں ہیں۔ کئی دفعہ تو ایسا دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ چیز ان کے سینے کے اوپر بیٹھی ہے اور ان کا گلا دبا رہی ہے۔ بہت سے مریض ایسے آئے ہیں جنہوں نے مجھے یہ چیز بتائی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خوفناک شکل کا ایک بندہ ہمارے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا گلا دبا رہا ہے، اور جب ہم کوئی قرآنی آیت یا وظیفہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں
تو وہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر اس میں دماغ کا اگر مفلوج ہونا کہا جائے تو پھر آپ قرآنی آیات کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آیات کیسے یاد ہو جاتی ہیں؟ جو بھی جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس وقت اپنی جو بھی اس کی دینی تعلیم اس نے حاصل کی ہوتی ہے اپنے مذہب سے ریلیٹڈ، وہ اس کو ایپلیمنٹ کرتا ہے، تو وہ اس کے اوپر جب آپ کسی صورت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دباؤ بجائے کم ہونے کے بڑھتا ہے آپ کے اوپر۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں ایک چیز نہیں ہے، اس میں 2 سے 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو تینوں چیزیں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں فرمان عالی شان ہے کہ رات کو جب آپ سوئیں باوضو ہو کے سوئیں، پاک صاف ہو کے سوئیں، کیونکہ رات کو شیاطین آپ کی گردن کے پیچھے 3 گرہ لگا دیتے ہیں۔ جب آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو دوسری گرہ کھلتی ہے، اور جب آپ مصلے پہ کھڑے ہو کر نماز کے لیے آپ مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں نماز پر نیت کرتے ہیں، تب تیسری گرہ کھلتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان فجر کی ٹائم جب اذان ہوگی اور اذان کا وقت آئے گا تو ایک گرہ تو کھل گئی، آپ اٹھ گئے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ جا کے وضو کریں دوبارہ سو جائیں گے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اذان سن رہے ہوتے ہیں اور ایک گرہ تو کھل گئی، ابھی اٹھ کے ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں، کچھ ایسے بھی دیکھیں کہ وضو بھی کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے دماغ کی وہ گرہ دوسری بھی کھل جاتی ہے، لیکن نماز میں ابھی 10-15 منٹ یا 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ دوبارہ سے سو جاتے ہیں۔ حدیث سے میں آپ کو یہ ثابت کر رہا ہوں کہ حضور نے بھی فرمایا کہ رات کو شیاطین جو ہیں وہ آپ پر آ جاتے ہیں۔ پھر آیت الکرسی کا پڑھنا بہت سے بزرگان دین نے بتایا ہے کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سوتے وقت جو غیر مخلوق چیزیں ہیں، عامل حضرات ہیں، ان کو پتہ ہے کہ رات کے اس پہر میں ہم نے جو کسی انسان پہ حملہ کرنا ہے۔ آپ نے اکثر انگریزی فلموں میں دیکھا ہوگا سر، کہ جو انگلش موویز بناتے ہیں، ہارر موویز، یا انڈین موویز بھی دیکھ لیں، بالی ووڈ کی دیکھ لیں، کوئی بھی مووی دیکھ لیں، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے جو بھی تعلق رکھتا ہوگا، وہ یہی دکھائیں گے کہ جب رات کے 12 بجتے ہیں اس مووی کے اندر، 12 بجے کے بعد وہ ڈیول یا جن ہے اس کی حاضری ہوتی ہے اور وہ گھر والوں پہ ہیوی ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے دین نے پہلے ہی بتا دیا کہ رات کو شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کی اذانیں ہوں تو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لو اور بچوں کو باہر مت جانے دیا کرو، کیونکہ اس وقت جنات باہر نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے دن کا آغاز مغرب کے بعد سے ہوتا ہے، تو جنات اس وقت آپ لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں اور شدید اٹیک کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ان کی وہ صبح ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی طلوع ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی سحر ہوتی ہے، ہماری طلوع ہوتی ہے، طلوع سحر ہے شام میں کلندر، ہیں جی۔ تو اب اس میں حدیث بھی، سورۃ المومنون قرآن کی سورت ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 97 اور 98، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے کہ وہ رات کو میرے قریب آئے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کا۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں شیاطین ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ دورانیہ 5 منٹ کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ یہ 5 منٹ تک چلتا ہے پورا پروسیجر، کہ ان کا وہ جو وزن ہے، وہ شدت جو ہے جسم کے اوپر دباؤ ہے، وہ 5 منٹ تک ان کے جسم پر رہتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ میکسیمم جو ٹائم میں نے دیکھا ہے اپنے مریضوں کے اندر، یہ 30 منٹ تک ایک مریض کے اوپر ٹائم گیا جی، پورے 30 منٹ کا اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور 30 منٹ تک اس کا جسم ساکت رہا ہے، اس نے ہلنے کی کوشش کی ہے، وہ ہل نہیں سکا، اس نے کلام الہی پڑھنے کی کوئی بھی صورت کوشش کی، وہ جیسے صورت پڑھنے کی کوشش کرتا تھا تو دباؤ بڑھتا تھا۔ جیسے آپ کسی دشمن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ اپنا اٹیک بھی کرتا ہے آپ پہ پلٹ کر۔ تو اگر وہ ایک دماغ کا فالج ہے، یہ ایک دماغ کا اٹیک ہے، یہ ایک دماغی بیماری ہے، تو یہ دماغی بیماری دن کے وقت سوتے ہوئے کیوں نہیں ہوتی، رات کو سوتے ہوئے کیوں ہوتی ہے؟ بھی دن کو بھی تو آپ سو رہے ہوتے ہیں نا، لیکن عموماً یہ واقعہ رات کے وقت جب آپ سوئیں گے اس وقت آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ دیکھیے گا جس کے ساتھ بھی اگر میرے کسی بھائی یا بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عموماً یہ مسئلہ جو اٹیک آئے گا یہ ہفتے کی رات ہوگی یا منگل کی رات ہوگی، جس میں آپ کے جو عاملین ہیں ہفتہ اور منگل والے دن اپنے شدید عملیات کر رہے ہوتے ہیں،
کیونکہ بغض کے عملیات ہوتے ہیں. یہ مریخ اور زحل کا دن ہے. جو علم کو سمجھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. جو منگل اور ہفتے کا دن ہے یہ زحل اور مریخ کے انڈر آتا ہے, اور زحل اور مریخ جو ہیں اس کے اندر بغض والا کام کیا جاتا ہے, نقصان پہنچانے والے عاملین کام کرتے ہیں. اور جمعرات اور جمعہ فضیلت والے دن ہیں. اس میں عموماً جو عاملین ہیں وہ محبت کے کام کرتے ہیں, محبت کے وظائف پڑھتے ہیں. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے کہ کس دن کون سا وظیفہ پڑھنا ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ عموماً آپ دیکھیے گا کہ یہ جب اٹیک آئے گا تو اس میں ہفتے کی رات ہوگی یا منگل کی رات ہوگی. اب اس کے اندر میں تھوڑا سا آپ کو کیفیت بھی بتا دیتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں, ایک چیز نہیں ہوتی, 2 سے 3 چیزیں ہوتی ہیں. کئی وقت ایسا ہوتا ہے, کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو ایسا دکھایا جائے گا کہ جیسے آپ سو رہے ہیں اور پوری فلم چل رہی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کا دماغ جاگ رہا ہے. حالانکہ سائنس کہتی ہے دماغ سن ہوتا ہے, لیکن علم یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں جو میرا تجربہ ہے, آپ کا دماغ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. آپ کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے, پورا جسم آپ کا حرکت نہیں کر سکتا, بلکہ آپ کو کئی دفعہ لگے گا کہ آپ اٹھے ہیں, آپ نے پانی پیا ہے, لیکن وہ بعد میں پتہ چلے گا جب وہ جھٹکا ختم ہوگا وہ تو ایک وہم تھا, آپ اٹھے نہیں تھے, وہ ایک کوشش تھی. آپ چیخنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کو پکارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آواز نہیں نکلے گی. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیں گے, ہاتھ نہیں اٹھے گا. یہ ایک کیفیت ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو تیز چیز ہوگی وہ آپ کا دماغ ہوگا. اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز, جس گھر کے اندر جنات موجود ہوں گے, جس گھر کے اندر جنات موجود ہوں گے, جس گھر میں جنات کا بسیرا ہوگا, اس میں لازمی نہیں کہ کسی نے آپ کے اوپر کوئی جادو کروایا ہے یا عمل کروایا ہے یا کہ کسی وجہ سے آپ کو تویز کروایا ہے اور نقصان ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں. اس گھر کے اندر آلریڈی جنات موجود ہوں گے. وہ رات کے کسی بھی پہر میں آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اس وقت انسان سب سے کمزور حالت میں ہوتا ہے. اور آج کا انسان, جو پہلے زمانے کے انسان تھے, جو رات کو تہجد پڑھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, عبادت کرتے تھے, وہ اس وقت سٹرونگ ہوتے تھے. ہم آج کل ہم بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن ٹی وی کے اوپر, موبائل کے اوپر, اور رات کو سوتے وقت جو کلمات پڑھنے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے وہ نہیں ہم پڑھ کے سوتے, تو وہ جنات حملہ کر دیتے ہیں. حالانکہ پہلے زمانوں میں جتنے ولی اللہ آپ کے گزرے ہیں, صحابی گزرے ہیں, تابعین گزرے ہیں, تبع تابعین گزرے ہیں, یہ سب رات کو عبادات کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو رات کا پہر ہے وہ شدید پہر ہوتا ہے ان کے حملے کا. عشاء سے تہجد تک سونا ان کی سنت بھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور صحابہ کرام کو بھی تلقین کی. اور تہجد کے وقت اٹھ کر فجر ٹائم تک ان کا جاگنا سنت رسول بھی ہے اور تمام اولیاء کرام کا طرز زندگی بھی ہے. تو وہ اس گھر کے اندر جنات ہوں گے جو آپ پر اس ٹائم اٹیک کریں گے. یہ تو ایک سٹیج ہو گئی. دوسری سٹیج یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو عامل آپ کے اوپر عمل کروانا چاہ رہا ہے, جس نے آپ پر جادو کروایا ہے, اس وقت وہ اپنی چیزوں کا عامل بھیجے گا آپ کے اوپر, کیونکہ اس عامل کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت یہ کمزور ہیں, اس وقت ان کی جیسے جسم کے اندر روح کا رشتہ ہے نا, ایسے ہی آپ کے جسم کے ساتھ ایک ہمزاد, یہ بھی ایک وسیع ٹاپک ہے ہمزاد کا. ہمزاد کیا چیز ہے اس کو سمجھنا, کچھ لوگ ارواح کو ہمزاد اور ہمزاد کو ارواح سمجھتے ہیں. ہمزاد بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے. اب وہ ہمزاد جتنا سٹرونگ ہوگا آپ کا, جیسے آپ کی باڈی آپ کے جسم کو مختلف وٹامنز, منرل, پروٹین, کارب, فیٹ, ان چیزوں کی, میں نیوٹریشن نہیں ہوں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح آپ کے جسم کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا, ان غذاؤں کی, آپ کی روح کو بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے. جس کی روح کمزور ہوگی, جس کی روح مفلوج ہوگی, اس پہ شیاطین اور جنات کا اٹیک زیادہ ہوگا. اور جس کا ہمزاد کمزور ہوگا, وہ اب ہمزاد آپ نے کیسے سٹرونگ کرنا ہے, وہ اللہ کے ذکر سے سٹرونگ ہوگا, عبادات سے سٹرونگ ہوگا. آپ جب نوافل پڑھیں گے, عبادات کریں گے, تو اس سے وہ سٹرونگ ہوگا. اب کئی دفعہ وہ عاملین آپ کے اوپر عمل بھجواتے ہیں, اور عموماً وہ ہفتے یا منگل کا دن ہوگا, اور آپ میں سے کسی بھی دوست یا بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ جس وقت یہ جھٹکا ختم ہوگا, آپ کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا, آپ کو ایسے لگے گا ہلکا سا بخار ہونا شروع ہو گیا. جب شدت میں یہ جھٹکا آئے گا, آپ کو ہلکا سا بخار محسوس ہوگا, آپ کا جسم ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. اگر یہ خواب کی کوئی علامت ہے یا دماغ کا مفلوج ہو جانا ہے, تو پھر آپ کا جسم جو ہے اس میں دکھن کس چیز کی ہوتی ہے, جیسے کوئی منو ٹنوں کا بوجھ آپ کے جسم سے اترا ہے, اور آپ کا جسم ایسے ہوتا ہے کہ بہت شدید کوئی محنت کر کے آپ ہٹے ہیں, اور خوف آپ کے جسم کے رونگٹے جیسے کھڑے ہونا, آپ کے جسم کے بال
کھڑے ہوئے ہوں گے، خوف محسوس کر رہے ہوں گے، آپ کو ڈر محسوس ہوگا، کئی دفعہ آپ اٹھ کے لائٹ جلا لیں گے، کئی دفعہ اٹھ کے آپ باہر کی طرف جائیں گے، کئی دفعہ آپ کسی گھر والے کو اٹھائیں گے کہ اٹھو، تو پھر یہ اتنا شدید عالم کیوں ہوتا ہے؟ دوسری سٹیج اس کی عاملین کی ہے۔ اور تیسری سٹیج جو میں اکثر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ایسی تسبیحات جو آپ نیٹ کے اوپر دیکھ کے پڑھتے ہیں، 1000 دفعہ بتایا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ کر کسی بھی عامل کا وظیفہ میرا بھی نہ کریں، کیونکہ بغیر پوچھے، بغیر اجازت لیے، بغیر کسی چیز کے سمجھ بوجھ کے تسبیحات کو پڑھنا اس کی رجت ہو جاتی ہے۔ اور رجت سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس تسبیح کے موکلات ہیں، آپ کو اس کے لوازمات کا نہیں پتہ کہ اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کو پڑھنے سے پہلے کیا صدقہ دینا ہے، کیا ہدیہ دینا ہے، وہ بھی آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو میری ویسے آپ لوگوں کو یہ نصیحت بھی سمجھ لیں اور ایک تلقین بھی سمجھ لیں کہ کوشش کریں رات کو سوتے وقت باوضو ہو کر سوئیں، اور آیت الکرسی خصوصاً پوری مکمل پڑھیں۔ اور سورہ ملک کے بارے میں کہا بھی گیا، حدیث شریف بھی ملتی ہے کہ جو بندہ رات کو سورہ ملک 29ویں سپارے کی پہلی صورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ یہ پوری صورت پڑھ کر سوئیں۔ جو بندہ یہ صورت پڑھ کے سوئے گا، اس رات اگر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا۔ تو سورۃ ملک پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ عبادات کریں، اپنی روح کو سٹرونگ کریں، اپنے حمزات کو سٹرونگ کریں، پھر ہی آپ ان چیزوں کے ساتھ فائٹ کر سکیں گے۔ ورنہ یہ آپ کو مسلسل کئیوں کو زندگی میں ایک بار ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو عامل ہے جس نے عمل کروایا ہے، وہ عمل جب بھیجتا ہے اس وقت اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عامل ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل اس بندے کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، جیسے سر پارٹیاں کہتے ہیں کہ ان کو مسلسل ان پہ عمل بھیجیں، بار بار عمل بھیجیں، ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا، یہ بندہ ابھی تک زندہ کیوں پھر رہا ہے، صحت مند کیوں ہے، یہ مفلوج نہیں ہوا، وہ بار بار عمل بھجواتے ہیں۔ کئی لوگوں کو مہینے کے اندر مسلسل یہ اٹیک رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کو ہفتے میں بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مسلسل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ بیچارے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیند کی گولیاں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں نیند آئے، شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن وہ جب اس اٹیک نے آنا ہے تو نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی آ جانا ہے۔ تو آپ کو میری یہ نصیحت ہے، اگر آپ اپنا علاج کر دیکھیں، اگر آپ کے اوپر کوئی جنات موجود ہیں آپ کے گھر میں، تو اس کا علاج کروائیں، ان جنات کا جو ہے وہ صاف کروائیں، تاکہ وہ جنات جو اثرات ہیں وہ آپ کے اوپر نہ رہیں۔ اگر آپ کے اوپر عمل ہے، کوئی عامل مسلسل آپ پہ عمل بھیج رہا ہے، تو اس عمل کا علاج کروا کے اپنا حصار کروائیں، خود پہ اپنے آپ کو دائرہ لگوائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اور تیسری بات آپ کو بتائیے کہ تسبیحات، عبادات جو ہیں وہ کسی سے پوچھ کے پڑھیں، اور ایسے عمل نہ پڑھیں جو بغیر اجازت کے، جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عمل جلالی ہے یا جمالی ہے، اس کے موکلات غصے والے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب تک آپ کو نہیں پتہ تو ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں، کیونکہ یہ کیس بہت زیادہ اس دنوں میں میرے پاس آئے، تو میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بھی شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ اس کو کیسے آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے اور کیسے ان چیزوں کا علاج کرنا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میری آج کی جو گفتگو آپ سے کی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہو، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو نظر انداز کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں علم پڑھنے اور علم سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے نہیں کہ عوام کو بہکا دیا جائے یا عوام کو ڈرایا جائے، ایسا نہیں کرنے کی تو ہم نہیں توفیق مانگتے اللہ سے، ہمارے الفاظوں میں تاثیر پیدا فرما۔ تو بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں جلد ہی میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ زندگی رہی تو فی امان اللہ، اللہ حافظ۔